اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ بہترین صحت میں رکھے اور آپ کو کبھی بھی کوئی کسی قسم کی بیماری نہ لگے۔ آپ ہمیشہ جو کھائیں وہ آپ کے لیے بابرکت ہو جائے اور ہمیشہ آپ نوجوان رہیں، جوانوں کی طرح اٹھیں بیٹھیں زندگی کے آخری پل تک، ورنہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا موضوع بیسیکلی صحت سے متعلق ہے، اس لیے دعا کا جو میرا مین تھا وہ صحت کے بارے میں ہی تھا۔ ناظرین، ہمارے چینل پر بہت سارے ناظرین نے یہ کہا کہ ان کے معدے خراب ہیں، کیا کیا جائے، کیا بتایا جائے، کیا مسئلہ کیا ہے، کیوں معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بڑی آسان سی بات ہے کہ میں آپ کو کوشش کروں گا کہ آپ کو آسان لفظوں میں پورا سسٹم سمجھا سکوں تاکہ آخرکار پتہ چلے کہ معدہ خراب کیوں ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ میں سے وہ ناظرین جو گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، خواتین کو بھی آئیڈیا تو ہو ہی جاتا ہے گاڑیوں کا یا موٹر سائیکل وغیرہ، ہمیشہ وہ موٹر بائک کا انجن یا گاڑی کے انجن وغیرہ وہ خراب رہتے ہیں جن میں جو پیٹرول ہے وہ غلط قسم کے پیٹرول ڈال دیے جائیں یا گندے پیٹرول ڈال دیے جائیں، مکسڈ پیٹرول ڈال دیے جائیں، پیور قسم کے پیٹرول نہ ہوں تو وہ اس گاڑی کے انجن کو افیکٹ کرتے ہیں۔ نمبر دو، اس گاڑی کے انجن میں موجود جو انجن آئل ہے اگر وہ ریفریش نہ ہو، پرانا ہو جائے تو وہ بھی پرزوں کو خراب کرتا ہے۔ مثال مجھے اس لیے دینی پڑی کہ ہمارے جسم کی نشو و نما اور صحت کا تعلق جو مکمل ہے وہ مکمل تعلق ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری خوراک کے اوپر کہ ہماری خوراک کس قسم کی ہے۔ کیا ہم گلی سڑی یا بدبودار چیزیں یا جو غلط طریقے سے پکائی گئی چیزیں ہیں کیا وہ ہم کھا رہے ہیں یا ہم نیچرل آرگینکس فوڈ کھا رہے ہیں، تو اس چیز کا بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ناظرین، معدے کی بیماریوں میں جن میں معدہ تیزابیت، معدہ جلن یا معدے میں السر وغیرہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، گیسز وغیرہ بھی ہوتی ہیں، معدہ بھی بیچارہ کرے کیا، اللہ نے تو اس کو پرفیکٹ بنایا، لیکن جب ہم اس میں الٹی سیدھی طریقے سے چیزیں ڈالتے رہتے ہیں، غلط قسم کی چیزیں اس کو کھلاتے رہتے ہیں، وہ پھر بیچارہ بیمار تو ہوتا ہے کیونکہ اس کو جو انٹیک ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ نمبر دو، ایک اور بہت بڑا فیکٹ جو ہمارے معدے میں خرابی کا باعث بنتا ہے، میں آپ لوگوں کو بتاؤں جس سے آپ لوگ حیران ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یس واقعی۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا آرام سے کھاؤ اور بالکل سکون کے ساتھ کھاؤ، کھانے کے درمیان باتیں بھی مت کرو۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ہمارا جو یہ منہ بنایا ہے، یہ منہ یہ صرف دیکھنے کے لیے خوبصورت نہیں ہوتا، یہ جو اندر اس کے سارا سسٹم آپ کو دکھائی دے رہا ہے نا، ہمارے دانت وغیرہ، شاید ان کے متعلق آپ نہیں جانتے۔ ناظرین، جانداروں کی جو ہے وہ دو قسم کی اقسام پائی جاتی ہیں دانتوں کے لحاظ سے۔ ناظرین، وہ جاندار جو ہربس کھاتے ہیں، جو مطلب گرین پلانٹس کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، پودے کھاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ہربی وورس، ہربی وورس، ہربز کھانے والے۔ اور وہ جاندار جیسے شیر وغیرہ ہو جائے، بلی ہو جائے، جو لوگ سبزیاں نہیں کھاتے، گھاس نہیں کھاتے، ان کو کہتے ہیں کارنی وورس۔ کارنی وورس اور ہربی وورس، جو گوشت کھانے والے ہوتے ہیں ان کے دانت تیز، نوکیلے چھریوں کی طرح تیز ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے گوشت کو کاٹنا ہوتا ہے، اور جو ہربی وورس ہوتے ہیں ان کے دانت وہ کاٹنے والے اور چیرنے چبانے والے نہیں ہوتے، تو اس لیے ہربی وورس ہوتے ہیں۔ لیکن ناظرین، بڑے حیرانگی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو دونوں قسم کے دانت دیے، دونوں قسم کے دانت دیے، کارنی وورس کے دانت بھی دیے، ہربی وورس کے دانت دیے۔ اگر آپ اپنے دانتوں پہ غور کریں، اللہ کرے جن کے دانت مکمل ہیں، تو ناظرین یہ جو آپ کے چار دانت فرنٹ کے ہوتے ہیں نا، اوپر کے، ناظرین ان کو کہتے ہیں انسیزر، انسیزر۔ یہ ناظرین کاٹنے کے لیے ہوتے ہیں، کاٹنے کے لیے، کاٹ کر کھانے کے لیے انسیزر۔ یہ کن میں پائے جاتے ہیں؟ ان جانوروں میں بھی پائے جاتے ہیں جو کہ
گوشت کھانے والے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دو یہ لمبے لمبے دانت ہوتے ہیں جو جن کے جیسے بلیوں کی طرح، چیتے کی طرح، شیر کی طرح، ان کو کہتے ہیں کینائن، سی سے ہوتے ہیں کینائن۔ یہ دو ہوتے ہیں دائیں بائیں، یہ پکڑنے کے لیے ہوتے ہیں، گرفت رکھنے کے لیے، سخت قسم کی گرفت کے لیے۔ اور جو ناظرین ان کینائن کے جو آگے کے دانت ہوتے ہیں ان کو پری مولر کہتے ہیں، پی سے، یہ دو اس طرف، دو اس طرف ہوتے ہیں ناظرین۔ اور اس کے بعد اینڈ پہ جو ہمارے ہوتے ہیں کون سے؟ مولر دانت ہوتے ہیں، اینڈ والے جو ہمارے ہوتے ہیں تقریباً تین ہوتے ہیں دونوں طرف، نیچے اوپر، تو یہ ناظرین مولر کہلاتے ہیں، یہ ہوتے ہیں چبانے کے لیے۔ ہاں، یہ میں نے آپ کو کیوں بتایا؟ یہ میں نے اس لیے بتایا کہ ناظرین ہم لوگ آنتوں سے وہ کام لیتے ہیں جو دانتوں کے کام ہیں۔ اب آپ کو شاید سمجھ نہ آئی ہو، ہم لوگ آنتوں سے وہ کام لیتے ہیں جو دانتوں کے کام ہیں۔ دانتوں کا کیا کام ہے؟ سب سے پہلے گرائنڈ کرنا، پیس دینا۔ جو چیز ہم نے کھانی ہے اس کو مکمل پیس کے لیکوڈ فارم میں کر کے ہم نے اس کو انگلف کرنا ہے، اندر لے کے جانا ہے۔ سانس کی جو نالی ہماری ہوتی ہے نا، سانس کے نالی کے ساتھ، اس کو ایسوفیگس کہتے ہیں، جو معدے میں سیدھا جاتی ہے ناظرین، اس میں سے ہمیں بڑے بڑے پیسز نہیں بھیجنے۔ ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا، جو خواتین جانتی ہیں کہ گھر میں جو لوگ بناتے ہیں، قیمہ بنانے والی مشین ہوتی ہے، قیمہ بنانے والی مشین میں بھی گوشت کے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر کے ڈالنی پڑتی ہیں۔ پورے گوشت کا پیس ڈال دیں تو اس سے بھی قیمہ نہیں بنتا، بوٹیاں کرنی پڑتی ہیں۔ تو ناظرین ہمیں کیا چاہیے کہ ہم معدے کا کام آسان کریں، ان دانتوں سے کام لیں، آنتوں کا کام آنتوں کو کرنے دیں، دانتوں کا کام دانتوں کو کرنے دیں۔ تو ناظرین ہم جتنا زیادہ چبائیں گے، جتنا زیادہ چبا کے اس کو بالکل، فار ایگزامپل ہم اگر بوٹی کھا رہے ہیں تو وہ ایسی ہو جائے کہ وہ جیسے شوربہ ہوتا ہے، اتنا اس کو گرائنڈ کر دیں، خالی اس کے ریشے رہ جائیں بوٹی کے، اتنا چبائیں۔ فار ایگزامپل بہت سارے جو طبی ماہرین ہیں ناظرین، وہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں 32 دانت دیے، کم از کم ہر نوالے کو 32 بار چباؤ، کوشش کرو کہ 32 بار تک ضرور چباؤ، تاکہ وہ پھر آگے کا کام آسان رہے۔ تو ناظرین جو بندہ کھانا چبا کر کھاتا ہے دانتوں سے، آرام سے، سکون سے چباتا رہتا ہے، اس کا معدہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا۔ یہ مطلب سالڈ ٹروتھ ہے، ہر ڈاکٹر جانتا ہے، ہر طبی انسان جاتا ہے جو طب سے واقف ہے۔ اور ناظرین یہ اتنا ضروری ہے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ گائے، بھینسیں وغیرہ وہ چارہ اپنے منہ میں ڈال لیتی ہیں، چباتی رہتی ہیں، 32 کیا پتہ نہیں لگتا ہے، 3200 دفعہ وہ چباتی رہتی ہیں۔ تو وہ کیونکہ گھاس پھوس ہوتی ہے تو وہ چبا چبا کے پورا اس کا جوس نکال کے بیچتی ہیں۔ یقین کریں کہ آپ اندازہ کریں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو آپ کی صحت کا ضامن ہے۔ کیوں کہ جب معدے کو پہنچے گی زیادہ گرائنڈ ہوئی خوراک، وہ تو کہے گا واہ جی واہ، ریڈی میڈ کھانا مجھے مل گیا ہے، بس میرا کام ہے کہ اس میں گیسٹرک جوس ڈالوں، HCl، اس کو ہضم کروں، یہ لیور اپنا کام کرے گا، آنتوں میں جائے گا، پتہ چلے گا کہ پورا ڈائجسٹو ٹریک ہے جو آپ کا ڈائجسٹو سسٹم، جو نظام انہضام ہے ہمارا، وہ اتنا صحیح رہے گا کہ آپ کو جب رفع حاجت کے لیے بھی جائیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے آسانی۔ پھر آپ کو نہ قبض ہوگی، نہ آپ کو گیس ہوگی، نہ آپ کو معدہ بد ہضمی ہوگی، نہ کھٹے ڈکار آئیں گے، نہ کچھ ہوگا، نہ کچھ ہوگا۔ اور کھانے کے اصول بھی ہیں کہ 3 حصوں میں کھانا کھاؤ، 3 حصوں میں۔ 3 حصے کیا کیا ہیں؟ ایک حصہ پانی کا، ایک حصہ ہوا کا، ایک حصہ کھانے کا۔ ہم لوگ 3 حصے کھانا کھا جاتے ہیں اور پانی ہوا کے لیے چھوڑتے نہیں ہیں، اور پھر کہتے ہیں اوئے ہوئے پیٹ آفرے ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، سانس نہیں لینے ہو رہا۔ او بھائی کھاتے ہم حیوانوں کی طرح ہیں، حیوان بھی جب پیٹ بھر جائے تو وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، پھر ایسا نہیں کرتا۔ ہم شادی بیاہ میں جاتے ہیں اور اس کے بعد لگتا ہے کہ زندگی کا آخری کھانا ہے ہمارا، جتنا مرضی کھا لو۔ تو اس لیے ناظرین خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو کہ اعتدال پسندی سے کھانا کھاتے ہیں۔ اچھا ناظرین، اب ایک اور چیز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معدہ ٹھیک ہو جائے، سب سے پہلے بغیر دوائیوں کے، میں جو کچھ آپ کو بتا رہا ہوں معدے کی ٹریٹمنٹ بغیر دوائیوں کے ہے، کوئی دوائی شامل نہیں ہے انشاءاللہ، اور معدہ ہوتا بھی بغیر دوائیوں سے ٹھیک ہے۔
آپ یہ دیکھیے کہ معدے کے اندر ایسڈز پیدا ہو رہے ہیں، معدے میں تیزابیت ہو چکی ہے، اور پھر آپ کیا کریں گے کہ کیا دوبارہ ہم اس میں کھانا ہی ڈالیں گے؟ ہمیشہ کھانے سے 45 منٹ پہلے 40 منٹ پہلے گلاس سے پانی پیئے، نیم گرم پانی۔ اللہ اکبر ناظرین، انڈیا کی ایک سٹیٹ ہے کیرالا، وہاں پر یقین کریں کہ ہیلتھ کی جو ریشو ہے وہ ابو 90% ہے، لوگ بیمار نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہے ناظرین؟ وہ نیم گرم پانی پیتے ہیں۔ میں جدہ میں تھا تو میں جب بھی کبھی ان کے کیرالا کے ہوٹل پہ گیا تو میں نے پانی مانگا تو انہوں نے جگ لایا جناب جی نیم گرم پانی کا، بیچ میں سے بھاپ نکلی۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا؟ تو اس نے کہا ہم تو یہی پیتے ہیں، نیم گرم پانی۔ تو وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ناظرین جیسے ہم گرم معدے میں اچانک ٹھنڈی چیز ڈالتے ہیں تو معدے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرنا کیا ہے آپ نے؟ اب غور سے سنیے، یہ تو میں نے آپ کو بیسکس بتائی کہ معدہ خراب کیوں ہوتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے ناظرین؟ اگر کسی کا معدہ خراب ہو گیا ہے، قبض ہو گئی ہے، کھانا ہضم نہیں ہو پا رہا، تیزابیت ہوگی، معدہ جلن ہوگی، گیس بہت زیادہ ہوتی ہے، ڈھکار بہت زیادہ آتے ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے بعد صحت نہیں بن پا رہی ہے، ہر وقت نیند بھی کچی کچی رہتی ہے معدے میں سے، اور ریفلیکس ہوتا ہے۔ ریفلیکس کیا ہوتا ہے کہ کھانا اوپر آ جاتا ہے اوپر والی نالی میں، جس سے کڑوے ڈکار آتے ہیں۔ تو ناظرین آپ کو کیا کرنا ہے؟ ریممبر، صبح نہار منہ نیم گرم پانی میں 1 چمچ تھوڑا سا شہد ملا کے ہلا کے پینا ہے۔ یہ ہو گیا ایک چیز۔ نمبر 2، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی ناشتہ کر رہے ہیں پراٹھے شاٹھے، اللہ کا واسطہ ہے چھوڑ دیں، اپنی صحت پہ ترس کھائیں، اپنی جان پہ زندگی پہ ترس کھائیں۔ کیوں ڈاکٹروں کے حوالے اپنے آپ کو کرنے کو تیار ہیں چیرنے پھاڑنے کے لیے اور اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے؟ کیا کریں ناظرین سنیے جی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بتایا ہوا ایک نسخہ ہے تلبینہ۔ وہ کس سے بنتا ہے؟ جو کے دلیے سے بنتا ہے۔ ناظرین جو کے دلیے کو پانی میں پکائیں، جو کہ دلیا فار ایگزامپل 2 گلاس اگر آپ اکیلے اپنے لیے بنا رہے ہیں تو اس میں 2 گلاس پانی ڈالیے، اور اس میں جو ہے وہ تقریباً 4-5 چمچ جو کے ڈال دیجئے، اس کو بائل ہونے دیں، آدھا پانی پک جائے تو پھر آپ اس کو اتار لیجئے جو کو، اس میں جو ہے وہ آپ چاہیں تو آدھا گلاس اس میں دودھ ملا دیجئے، 1 چمچ شہد ملا لیجئے، اس کا آپ کیجئے ناشتہ۔ اللہ اکبر ناظرین، یورپ کے اخبارات بھی حیران ہیں، یورپ کے ٹی وی چینلز بھی حیران ہیں اس بات پہ۔ اگر آپ ان کی ویب سائٹس پہ جائیں، بی بی سی کی ویب سائٹ پہ جائیں، بی بی سی نے ویب ایم ڈی جو ہے، مایو کلینک پہ جائیں، جس سے بھی مرضی جائیں، سب نے کہہ دیا ہے کہ جو اتنی سمپل چیز نہیں ہے جتنا آپ اس کو سمجھتے ہو۔ سائنس نے اس کو اپروو کیا ہوا ہے، سائنس نے اپروو کیا ہوا ہے کہ یہ معدے کی بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ اور اس کے علاوہ اور کیا کیا فائدے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین۔ تو جو کا دلیا ہوتا کیا ہے؟ آپ لوگوں کے لیے یہ عرض ہے، جو آپ لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ جو کا دلیا ہوتا کیا ہے۔ فار ایگزامپل یہ جو ہم نے پاکستان سے خریدا، میں کسی برانڈ کو تو نہیں کہہ رہا، لیکن یہ دیکھیے کہ اس میں کیا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے جو کا دلیا، یہ دیکھیے جی جو کا دلیا، یہ یہاں سے خریدا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ والا ہے۔ اور یہ میں ہمیشہ سعودی عرب سے لے کے آتا تھا، لیکن اب یہ پاکستان میں بھی ملتا ہے۔ یہ کویکر کا ہے، وائٹ اوٹس کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ جو کا دلیا ہوتا ہے ناظرین، یہ آپ کھا لیجئے، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں سے ساری پریشانی ختم ہو جائیں گی۔ کیا کیا؟ آپ کا معدہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، آپ کے کولیسٹرول کم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد آپ کے جو خون ہے وہ بھی ریڈ بلڈ سیلز بڑھتے جائیں گے، جلد آپ کی چمکدار ہونا شروع ہو جائے گی، بلڈ پریشر آپ کا کنٹرول رہے گا، شوگر آپ کی کنٹرول رہے گی، اور ناظرین یقین کریں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ 1 مہینہ لے کے دیکھیں میری طرف سے، پلیز یقین کریں کہ میری طرف سے کیا لینا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتایا ہوا ہے، آپ کی زندگی بدل جائے گی، کوئی دوائی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ڈاکٹروں سے بھی پیچھا چھوٹ جائے گا۔ کیونکہ اگر آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک ہے، معدہ ٹھیک ہے، تو آپ کا باقی سب کچھ ٹھیک رہے گا، نہ مثانہ خراب ہوگا، نہ گردے خراب ہوں گے، اور اس کے بعد نہ دل میں تکلیف ہوگی، نہ جگر خراب ہوگا، نہ کچھ اور خراب ہوگا۔
آپ کا خون بھی تازہ رہے گا، اور آپ کو کیا چاہیے ناظرین، اس سے بہترین کچھ نہیں ہے۔ ویڈیو پھر لمبی ہو جاتی ہے لیکن بتانا ضروری ہے ناظرین، اس لیے میں نے ذرا ڈیٹیل میں آپ کو سمجھایا، تو یاد کریں گے آپ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔